بڑی صاحب ویسے تو نورا کشتی صرف اکھاڑے میں نہیں ہوتی، ہماری زندگی میں بھی، سیاست میں بھی، ہر جگہ بھی نورا کشتی ہوتی ہے. تو یہ جو کچھ وزیر موصوف جو ہیں، لطیف صاحب ہو گئے، جاوید لطیف صاحب، اور کچھ لوگ اب شہباز شریف صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ایک دفعہ ہم نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو سنا کہ یہ جو قیمت بڑھائی گئی ہے یہ اس کے ساتھ بالکل یہ بھی اتفاق نہیں کرتی. تو واقعی ان کے دل پہ میں ذرا سنا دوں خاقان عباسی صاحب کے ایک شارٹ، اور پھر آپ سے تفصیل سے اس پہ بات کرتے ہیں. بڑی صاحب ابھی میرے ذہن میں سوال، 2017 میں کیا ہم کوئی سپر پاور بن گئے تھے؟ ماشاءاللہ یہ کیا تھا 2017 صاحب؟ ادو میں پوکھنل مار دے سو ہن بھی مارن رہے ہیں. محترم جب نواز شریف صاحب تھے اس وقت بھی کولیشن جماعت تھی، اس وقت بھی مہنگائی عروج پر تھی، لیکن حیرت ہے کہ کوئی رشوت نہیں لیتا تھا اس وقت میں، ہے نا؟ نہایت نہیں، اس وقت رشوت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی. اچھا ہاں، رشوت بہت زیادہ تھی، اور جو ان میں موصوف تھے ایک اس میں بڑے کامیاب بھی ہوئے. ہاں، شاہد خاقان عباسی صاحب بہت ریزنیبل آدمی ہیں. انہوں نے کہا 16 ماہ کی حکومت میں ہم بالکل فیصلے نہیں کر سکے، اور انہوں نے کہا ہمارا فیلئر ہے جوید لطیف صاحب نے. اس کا مطلب ہے کہ ان قریب وادی النظر میں جو جوید لطیف صاحب نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا ہے پارٹی میں. آپ کو شاید علم ہوگا کہ محترم صاحب یہ شیخ پورہ سے ایم این منتخب ہوئے، انہوں نے خالد جوید لطیف صاحب بالکل 40 لاکھ کے درمیان کیا. ادھر کچھ واقعات ہوئے کہ 5 ووٹوں پہ 1 لاکھ روپیہ یا موٹر سائیکل، وہ مجھے نہیں پتا کس کے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے یہ مریم نواز صاحبہ کے قریب سمجھے جاتے ہیں. پھر وہ جو خبریں آ رہی تھی کہ خاندان میں، شریف خاندان میں اختلافات رائے کھل کے پائی جا رہی ہے، وادی النظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بیان انہوں نے کسی کے کہنے پہ دیا. انہوں نے فیلئر مان لیا کہ ہم 13 جماعتیں مل کے، جس میں 40 سال پرانی برطانیہ دور کی پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان جیسا برین جو بائیڈن کو ہلا کے رکھ دے، جو اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں اگر انہیں چیئرمین شپ نہ ملے. اس کی کیا تھی کشمیر کمیٹی کی. تو اگر 13 جماعتیں مل کے ناکام ہو گئی ہیں، اور یہ 13 جماعتیں وہ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا. تحریک انصاف کے چیئرمین نہ تجربہ کار ہیں، یہ تو سارے ہی تجربہ کار تھے. قاضی صاحب اس تجربہ کاری کس میں تھی؟ یہ ذرا آج سوال کا جواب آپ دیں. میں اس سے پہلے کہ آپ کو جواب دوں، میں خاقان عباسی صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کوئی بات کی ہے، وہ سنتے ہیں. یعنی یہ مطلب بظاہر وادی النظر میں اتفاق نہیں کر رہی. دیکھیں سر، انہوں نے کہا ہے آئیں گی تو دیکھا جائے گا، دوسرا وقت بتائے گا. اعلان بغاوت کس کو کہتے ہیں کہ میں قاضی سعید صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. پولیٹیشین ہے نا، ذرا لفظوں کے گورکھ گندا ان کے پاس خاصا ہوتا ہے، انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو وادی النظر میں مجھے ایسے لگ رہا ہے قاضی صاحب یہ 16 ماہ جس طرح محترم آصف علی زرداری 2008 سے 13 صدر رہے، جو ضیاء الحق اور مشرف پیپلز پارٹی کو نہیں ختم کر سکا، ان 16 ماہ نے پنجاب سے کم جو نون لیگ کا قلعہ تھا اسے ختم کر دیا، اور وہ یہ قلعہ تحریک انصاف کو دے دیا وادی النظر میں جو سروے ہو رہے ہیں. دوسری طرف مجھے یہ بتائیں کہ اگر 15 ماہ آپ ناکام تھے، آپ نے عمران خان پر الزام لگایا کہ انہوں نے اسمبلی تحلیل غلط کی، کسی جج صاحب نے بھی کہا کیوں تحلیل کی، تو 2 دن پہلے صرف 30 دن بڑھانے کے لیے انہوں نے اسمبلی کیوں تحلیل کی؟ یہ کیا وجہ؟ ہم کریں تو ٹھیک، آپ کریں تو غلط، وہ تو بڑی صاحب نہیں قاضی صاحب یہ تھوڑا سا ایک سوال ہے میرا. انہوں نے 2 صوبوں نے سمجھا میں نے دے دیا، ٹھیک ہے. انہوں نے 2 دن پہلے اسمبلی تیر کر کے ان 90 دنوں میں کون سا نیا قائد اعظم آ جائے گا پاکستان میں؟ پیٹرول کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ 3 سینچریاں کر لی. انہوں نے کرکٹروں کو عمران جوید میاں داد کو مات کر دی ہے. بڑی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ بھی آ کے کہہ رہے تھے جی میاں نواز شریف صاحب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کیا. اسحاق ڈار صاحب تو وہیں تھے، ابھی اسحاق ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے یہ ساری قیمتیں بڑھیں. IMF سے معاملات ان کے ساتھ ہی ہوئے. میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جب اوپر بیٹھے ہوئے تو اسحاق ڈار صاحب ہی کر رہے تھے. تو یہ کیا کہانی بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہایت احترام سے محترم نواز شریف صاحب ہوں یا نون لیگ کی قیادت، جو بھی فیصلہ ہوتا تھا کہتے تھے ہم لندن چل رہے ہیں میاں صاحب جی کو گائیڈ لائن لینے. تو فیصلے وہ وہاں سے بھی فیصلے یہی لے کے آ رہے تھے، یہی فیصلے کرتے رہے. پھر جو ان کے آئنسٹائن تھے اسحاق ڈار صاحب وہ آئے. ہاں جی.
آپ نے پیٹرول اور ڈالر کی ٹرپل سینچری گڑے غرق کرتے، تو پھر کون سے ارستو انہوں نے سنبھال کے رکھے ہیں جو نواز شریف آ کے پھر آپ مان لینا یہ نورا کشتی ہمیں نہ دکھائیں کہ ہم بھی ایک ہی پارٹی میں ہیں، مفادات بھی اکٹھے ہیں، مگر ہم علیحدہ ہیں، یہ شہباز شریف صاحب نے خراب کر دیا، میاں نواز شریف صاحب آ کے ٹھیک کریں گے، یہ کہانی کہیں اور بیچیں. کیا خیال آپ کا؟ اچھا قائد صاحب، ایک تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے. 18 تاریخ کو لگا کہ نیب قوانین میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ غیر آئینی اور غیر واپس بھی ہو سکتی ہے جس طرح اگر وہ واپس ہو جاتی ہیں تو 350 کے قریب، جس میں پی ڈی ایم کے لوگ اکثریت اچھے لوگ بھی ہیں، وہ سارے تو دوبارہ جیلوں میں چلے جائیں گے. تو میاں تم گئے جیل میں، دوسرے گئے ریل میں، تو پھر الیکشن کون کرائے گا؟ قاضی صاحب میں آج کل کنفیوز ہو گیا ہوں. اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں، بادی النظر میں وہ سزا یافتہ ہیں اور اعتزاز احسن صاحب نے واشگاف لفظوں میں اس دن کہا ہے ان کو قانونی نہیں آئینی طور پر سزا ہوئی ہے، ان کی سزا معاف کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، 2/3 اکثریت چاہیے. تو قاضی صاحب نواز شریف نے نہیں جے آنا، 31 ستمبر کی ڈیٹ کسی وجہ سے دے رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ انہیں کوئی ایسا ریلیف مل جائے گا کہ یہ جہاز سے اترے تو سیدھا پرائم منسٹر بن جائے. میرا خیال ہے اب وہ حالات نہیں رہے. اب ضیاء الحق اطلاعات کے مطابق دنیا میں نہیں ہے. وہ تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں ایک عرض ضرور کرتا چلا جاؤں کہ ہمارے انتہائی محترم چیف جسٹس صاحب جنہوں نے اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ کیا ہے اور جس سے ان کی امیدوں پر خاصی وہ اوس پڑی ہے، لگتا یہ ہے بادی النظر میں کہ آئین اور قانون کے مطابق کچھ فیصلے اور بھی ہو سکتے ہیں ان کے جانے سے پہلے، جس میں ایک دو اور میری ہوئی وہاں پہ. تو جو پاسبلٹیز ہیں کرنا تو انہوں نے ہے، ہم تو ویسے قیاس ہی کر سکتے ہیں. اور وہ یہ کہ اگر وہ صرف یہی کہہ جاتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے غیر آئینی اقدام کیا الیکشن نہ کروا کے، تو یہ بھی آگے کئی کہانیاں کھلنے کا باعث بن سکتا ہے. بٹی صاحب، قاضی صاحب گزارش ہے، ایک تو فیصلے میری دعا ہے وہ آئیں جن پر عمل درآمد بھی ہو. 14 مئی والا فیصلہ نہ آئے، ہسٹری اسے اچھے لفظوں میں نہیں لکھے گی. پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایک فیصلہ آیا ہے عمر عطا بندیال صاحب کا جس پہ توہین عدالت نہیں ہوئی، یوسف رضا گرانی ہوئی. اب اگر یہ فیصلہ 18 مئی والا آئین ترامیم میں جو اربوں خربوں روپے کا کیس ہے، تو مجھے بتا دے جو شخص محترم ان کا پاکستان ہے نواز شریف صاحب کا، ہم سے زیادہ ان کا ہے، بالکل تشریف اپنے بھائی کے دور میں نہیں آئے جب آئین میں ترامیم کر لی اسمبلی میں جو 2/3 میجورٹی کرنی تھی تب نہیں آئے. ایسے میں کون سی امید کی کرن نکل آئی ہے کہ وہ ستمبر میں آنا چاہ رہے ہیں؟ بات سمجھ نہیں آئی ہے. میں بریک پہ جا رہا ہوں بڑی صاحب، لیکن زمین پہ بھی تو دیکھیں 15 16 مہینوں میں یہ کہانی کوئی نہیں خریدے گا کہ شہباز شریف صاحب نے غلط کر دیا، ہم ہوتے تو آپ ہی تھے، آپ ہی نہیں. صاحب ایک سوال کا جواب مل جل کے سارے آپ ناظرین کو دیں. خود محترم وزیر اعظم تمام وزراء یہ کہتے رہے ہم ہر گائیڈ لائن نواز شریف سے لے رہے ہیں، 16 مہینے کی کارکردگی میں وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتے. معذرت بریک ہے، ایک کوئک بریک ہے، بریک سے ہم واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے پیداوار، معیشت، مہنگائی، اور اس مہنگائی کی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں. اب ہم ایک کوالٹیٹیو چینج کی طرف جا رہے ہیں. بہت لوگ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہے، مگر ایک اور بڑی ہوئی قیمت کچھ کر ہی نہ دے اللہ ہمیں